السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 1 کلاس 10th اسلامیات لازمی اللہ مالک کی توفیق کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ اپنی اسلامیات کی بک کا لیکچر نمبر 1 اس کو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، اور آج ڈیٹ ہے 3 مئی بروز سوموار۔ کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ گھر میں ہیں، نماز روزے کے ساتھ ساتھ یہ جو بھی لیکچرز آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو آپ سنیں، یاد کریں اور اچھے طریقے سے اس کو نوٹ کریں، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں، بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا، یہ عذاب، اس سے ہمیں جو ہے وہ نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو بارہا دفعہ ہمارے سلیبس کی جو ہے وہ دہرائی ہو چکی ہے الحمدللہ اللہ مالک کی توفیق سے، تو پھر بھی کمی رہ جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم دوبارہ سے پھر اس کی جو ہے وہ ریویژن سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جی، یہ سورۃ احزاب ہے، تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ اچھے طریقے سے اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ کسی رف رجسٹر کے اوپر، پیجز کے اوپر جو ہے اس کو لکھ لیں، اور پھر اس کو آپ نے جو ہے وہ ویکینڈ پہ اسکول میں جو ہے وہ جمع کروانا ہے۔ سورۃ احزاب جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی جو ہے وہ آیات ہیں وہ 73 ہیں، اور رکوع اس کے جو ہیں وہ 9 ہیں۔ سورۃ احزاب یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ حزب سے احزاب ہے۔ یہ لفظ احزاب اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ، لشکر۔ اس کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس جنگ میں، اس غزوے میں کفار اور یہودی بڑی تعداد میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے پھر اس کا نام ہی جو ہے وہ احزاب پڑ گیا، غزوہ احزاب۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ اس سبق میں آپ نے جو ہے وہ اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ آج بس سبق میں ترجمہ ہی دینا ہے کہ پہلے سبق کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا، اور اس سبق میں مطلب اس ترجمے میں کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ خلاصہ کے طور پر پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سبق کے شروع میں ہدایات دی ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانو، اور جو وہی آپ کی طرف وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوب آپ کی طرف نازل ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ پیروی کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، اس ہمارے پہلے سبق کی آیات میں یہ فرمایا ہے کہ جو بات غلطی سے ہو جائے یا کوئی بھی کام غلطی سے ہو جائے اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں، اس پر تمہاری کوئی پکڑ دکڑ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے ہو، مطلب کیا ہے کہ جو جان بوجھ کے کام کیا جائے، جان بوجھ کر گناہ کیا جائے، جان بوجھ کر غلطی کی جائے، اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ پھر اس سبق میں یہ بیان ہوا کہ اگر آپ کو متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا اس کے اصل باپ کا علم نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس میں بھی بات سیدھی سی ہے، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ اگر تمہیں منہ بولے بیٹے کے باپ کا علم نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں وہ تمہارے فاخوانکم فی الدین و موالیکم، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ پھر اس سبق میں ایک اور چیز بیان ہوئی ہے، وہ ہے زہار۔ زہار کیا ہے؟ یہ سب بچوں کو پتہ ہے، یہ الف سے نہیں ہے، زوئیں سے شروع ہوتا ہے۔ زہار، زوئیں ہے، الف ہا اور رے۔ زہار کیا ہے؟ تو دور جاہلیت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے ہی ہے، تیری پشت میرے لیے ایسی ہے جیسے ماں جیسی، تو ان الفاظ کو دور جاہلیت میں طلاق سمجھا جاتا تھا، اس سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا۔ تو اسلامی شریعت میں
اسے طلاق قرار نہیں دیا، بلکہ جو ہے اس کا کفارہ بیان کیا ہے۔ وہ سورۃ المجادلہ 28واں پارہ پہلی سورت، اس کے اندر اس کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے، لیکن یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے، یعنی اس کو ماں یا بہن کہہ دیتا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ ایک تو وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ 3 سزائیں ہیں، 3 جرمانے، ان میں سے کوئی ایک ادا کر لے۔ اگر وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر ایک گردن آزاد کرے، اور پھر ایک اس کا یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہی اس کا جو ہے وہ ہے۔ اور پھر اس سبق کے جو ہے وہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کے یہ جو پہلا سبق ہے، اس میں کن پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ تو بیٹا یہ سبق ہے، میں ایک دفعہ آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں۔ جی یہ سبق ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے یہ فرسٹ سبق ہمارا پہلا جو سبق ہے، اس کا آپ نے جسٹ ترجمہ یاد کرنا، اور کوئی چیز نہیں۔ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں نا، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے یاد کریں، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی انشاءاللہ جو ہے یہ ایکسرسائز انشاءاللہ پھر دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔